نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار مدینہ، فخر الرسل، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ چونکہ دنیا میں اس سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کی ولادت سے کوئی چیز زیادہ خوشی کی چیز ہو۔ اس کے تعلق سے پچھلے ہفتے کچھ باتیں آئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے بات چلی تھی، حضرت ہاشم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی اپریل کا مہینہ تھا، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ صبح صادق کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ میری گود خالی ہے کچھ پل کے لیے، اور یہ آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق اور مغرب گھماؤ۔ اور ایک بادل، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی، دوسری فاطمہ ہے، اور میں نے دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے ستارے اس کمرے میں آ گئے، اور گویا کہ ایسا لگا کہ ستارے بالکل میرے اوپر گر جائیں گے۔ معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتائی اس خواب کی کہ اس بچے کی، جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ کفر کو یہ ختم کر مٹانے والا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ ولد مختونا، کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، آپ یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، ختنہ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اور عام طور پر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم پر گندگی اور غلاظت ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور آپ کی شخصیت پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک اور جسم اطہر یہ غلاظت سے پاک تھا۔ یہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں ادھر مکہ میں، ایک یہودی وہ شور مچا رہا تھا مکہ کی گلیوں میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ بتاؤ، کوہرام مچا رہا تھا کہ آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔
لوگ کہنے لگے کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہے، کہ نہیں ایسے بچے بتاؤ جس کا باپ زندہ نہ ہو۔ معلوم کیے لوگوں نے تو خبر ہوئی کہ عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جن کے والد نہیں۔ اس یہودی وہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ وہ بچہ۔ جب وہ دیکھتا ہے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اور مہر نبوت جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے میں تھے، وہ دیکھتا ہے تو اس بے ہوش ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے لیے ہلاکت ہو، آج تجھ سے نبوت نکل گئی اور قریش میں نبوت آ گئی۔ اور یہ بچہ وہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے ہر ایک سے ٹکر لے گا یہ، اور اس کا ڈنکا بجے گا اس کا، چونکہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو بہت سارے بت خود بخود گر گئے تھے۔ کسریٰ کے محل کے جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کو عود اور دوسری لکڑیوں سے جلایا جاتا تھا، اور اس آگ کی پرستش جو ایران میں شروع ہوئی تھی وہ ضحاک سے شروع ہوئی تھی، تو 1000 سالوں سے وہ آگ نہیں بجھی تھی کسریٰ کے محل میں۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ آگ بجھ جاتی ہے اور بت گر جاتے ہیں۔ بادشاہ کی بادشاہی اور شہنشاہی وہ جتنا بھی کرتا ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے۔ اس کے 14 کنگرے تھے وہ بھی گر جاتے ہیں کسریٰ کے، اور دربار لگایا بادشاہ نے کسریٰ کا، اور یہ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک موبزان نے خواب دیکھا، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ سخت اونٹ ہے اور وہ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں، اور بنی ساوا کا نہر یہ خشک ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ اس نے کہا کہ عرب میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی معبرین کو بلاؤ، تو نعمان ابن منذر کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں دوسرے ایک عالم کو بلاتا ہوں۔ وہ نعمان ابن منذر عبد المسیح کو بلایا، اس نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ملک شام میں ہے، جس کا نام ستی ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ، اور وہ بالکل مرنے کے قریب رہتا ہے اور حالت وفات میں ہوتا ہے بالکل، لیکن یہ جو ہے عبد المسیح جا کر اسے کچھ شعر سناتا ہے جس سے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہارے کسریٰ کے محل کے جو آگ جل رہے تھے وہ آگ بجھ گئے، اور تم نے یہ بھی اور موبزان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ ہے اور عربی گھوڑوں کو انہوں نے کھینچ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے گی، جب صاحب عصا اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو ملک شام نہیں رہے گا، اور جو بت ہیں اس کے زمانے ختم ہو جائیں گے، اور کسریٰ کے جو 14 کنگرے ہیں، 14 سلطنتیں اس کی ہیں، وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ تعبیر بادشاہ کو بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو ختم ہونے میں بہت زمانے لگیں گے، لیکن 4 ہی سال میں کسریٰ کے 10 سلطنت ختم ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں کسریٰ پورا ختم ہو گیا تھا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ کون تشریف لائے ہیں؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، جو ظلمتوں کو ختم کرنے والے ہیں، اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں، کفر کو مٹانے والے ہیں، نجات کے راستے کو دکھلانے والے ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی،
یمن کا ایک کاہن جو اپنے معبد میں سالوں سے عبادت کر رہا تھا، کبھی اپنے معبد سے نکلتا ہی نہیں تھا، جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ گھبرا کر باہر نکلا اور یہ کہا کہ آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم، ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے جو آخری نبی ہونے والے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں یہ تمام چیزیں ہو رہی، پوری دنیا میں ایک ہلچل ہو گیا، اور حضرت آمنہ کو آواز آئی کہ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا اسمہ وصورتہ، تاکہ لوگ اس کے نام کو بھی جانیں، اس کی ذات کو بھی جانیں، اس کی شخصیت کو بھی جانیں۔ اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 7ویں روز دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور پورے قریش کی عام دعوت کر دی انہوں نے، اور ان کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ تو آپ کا جو قبیلہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے دادا پر دادا جو بھی ہیں، آپ کے خاندان میں ایسے نام کا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، پھر آپ نے ایسا نام کہاں سے لایا آپ نے محمد؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس کی حمد اور اس کی تعریف، حمد کے مطلب آتے ہیں تعریف کے، محمد انہی سے ہے، اس بچے کی تعریف آسمان پر بھی اللہ کرے اور زمین پر اللہ کی مخلوق کرے، اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا۔ محمد نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک خواب یہ دیکھا کہ ان کے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، اور اس زنجیر یکایک آسمان سے لے کر زمین تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک کڑی اس کی ہو گئی، گویا کہ پوری دنیا کو گھیر لیا اس نے وہ زنجیر۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یکایک یہ ہوتا ہے کہ وہ زنجیر ایک درخت بن جاتی ہے، اور اس درخت میں بہت سارے پتے نکل جاتے ہیں، اور ہر پتے میں ایسا نور کہ آفتاب یعنی سورج کی روشنی سے 70 درجہ زائد رکھتا ہے اپنے اندر نور۔ وہ پوری دنیا کے لوگ، ممالک کے لوگ اس درخت کو پکڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ قریش کے لوگ بھی اس درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اس درخت کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو ایک شخص نہایت حسین، جمیل، خوبصورت نوجوان وہ آ کر لوگوں کو اس سے ہٹاتا ہے۔ معبرین نے دادا عبد المطلب کو اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا ڈنکا مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگا، اور جس کی اتباع کرنے والے مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کے ہوں گے۔ یہ اس کی تعبیر تھی، اور ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اس کا نام تو محمد رکھنا، اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا۔ حضرت آمنہ ان کا نام احمد رکھی تھی، ان کو بھی خواب میں بتایا گیا تھا کہ اے آمنہ، تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ امام الانبیاء ہے، وہ خیر الخلائق ہے، محبوب ہے میرے، ان کا نام تم احمد رکھنا۔ تورات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد تھا، اور انجیل میں آپ کا نام احمد تھا۔ آپ کے نام بہت سارے نام ہیں۔ بخاری کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روایت ہے بخاری شریف کی، کہ میرے 5 مخصوص نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، ماہی یعنی کفر کو مٹانے والا، میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں کہ نبوت کے دروازے کو میرے اوپر ختم ہونے والا ہے،
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص، اس کے علاوہ آپ کے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے آپ کے نام، آپ کے بہت سارے نام ہیں۔ بعض لوگوں نے مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ سب آپ کے نام مبارک ہے آپ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دودھ پلانے کا جب وقت ہوا تو شروع کے دنوں میں، ایام میں، حضرت آمنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور ایک یہ بھی ہے، ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودی جو میں نے شروع میں واقعہ بیان کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے منہ میں ایک جنی، یعنی جنی ایک عورت، جنیاں جس کو کہتے ہیں، اس نے اپنا انگلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر رکھ دیا ہے، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن تک دودھ نہیں پئیں گے آپ۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، حضرت آمنہ نے آپ کو شروع کے دنوں میں دودھ پلایا تھا، اور تیسرے چوتھے دن حضرت صوبیہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ یہ حضرت صوبیہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا بھی ہیں، ان کو بھی دودھ پلائے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ ساتھ حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہوئے، آپ کے چچا کے ساتھ ساتھ آپ کے رضاعی بھائی بھی ہوئے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کے لیے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیجیے آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو میری رضاعی بہن ہے، وہ یعنی میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے، وہ میرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر کچھ ہی دن کے بعد مکہ میں یہ سسٹم تھا، یہ طریقہ تھا کہ عرب کے جو شرفاء ہوتے تھے وہ اپنی بچوں کی پرورش کسی گاؤں میں کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ، جن کا آپ نام بہت سنتے بھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں پورے قافلہ کے ساتھ، اور عرب کے بچوں کو سارے لوگ لے لیتے ہیں۔ اور جب حضور کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو کوئی نہیں لیتا ہے کہ ہمیں تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن کون جان رہا تھا کہ یہ یتیم یہ دنیا کا مالک ہے، یہ اس کا ڈنکا بجے گا، لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات گزر گئی، رات میں ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا اللہ کی جانب سے کہ تم ضرور اس بچے کو لو۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ واللہ لازیبن، کہ میں ضرور اس بچے کو لے کر جاؤں، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے میں برکت ڈال دے۔ ان کے شوہر نے بھی کہا کہ ہاں لے لو اس بچے کو۔ انہوں نے جیسے ہی لیا اپنی گود میں، ان کا دودھ نہیں تھا، ان کا ایک خود بچہ شیرخوار بچہ تھا ان کا، وہ بچہ بھی دودھ نہیں پی رہا چونکہ دودھ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود میں لیا، ویسے ہی ان کا دودھ آ گیا، ان کے بچے نے بھی خوب سیراب ہو کر پیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب سیراب ہو کر پیے۔ ان کا جانور ان کے قافلے میں سب سے زیادہ کمزور تھا اور سب سے زیادہ لاغر تھا، ان کے جانور میں دودھ نہیں تھے کہ حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر پی سکے۔ لیکن قربان جائیے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سوار ہوتے ہیں اور آپ کا جسم مبارک اس سواری پر رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کا جسم مبارک جب آپ کو اس سواری پر رکھا جاتا ہے تو وہ سواری میں دودھ آ جاتا ہے، اس اونٹ میں دودھ آ جاتا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر خوب سیراب ہو کر پیتے، خوب اچھی نیند بھی ان کو آئی۔ اور جب قافلہ کے ساتھ نکلنے کا وقت ہوا، سارا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، یہ چونکہ آخری میں گئی تھی، جب یہ نکلے ہیں یہاں سے تو قافلہ سے سب سے آگے بڑھ گئے۔ قافلہ والوں نے پوچھا کہ حلیمہ، یہ تمہارا سواری وہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
یہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار دیکھو کون ہے، سب سے آگے نکل گئی، قافلہ سے سب سے آگے نکل کر اپنے قبیلہ میں پہنچتی ہیں، اور اس وقت اس علاقے میں پورا قحط پڑا ہوا رہتا ہے، پورے علاقے میں، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں چرا کرتی تھی، جس علاقے میں جتنے ایریا میں وہ چرا کرتی تھی وہ علاقہ بالکل سرسبز و شاداب رہتا تھا، اور جب وہ واپس پہنچتے اپنے گھر پہ، حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ، تو سب کے تھنوں میں دودھ ہوتا تھا اور باقی قبیلوں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اے حلیمہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی کہ اس بچے کی برکت ہے، یہ بچے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پورا سرسبز و شاداب کر دیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کا واقعہ، یہ بہت اہم چیز ہے، اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ ہم حضور کے نام لیوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتلایا ہے کہ نجات کس راستے میں ہے۔ نجات خواہش نفس پر نہیں ہے، نجات غیروں کے طریقوں پر نہیں ہے، نجات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے، جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور کل قیامت کی دن آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج مسلمان اس سے غافل اکثر طبقہ، نماز سے غافل۔ ذرا ہم غور و فکر کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک انسان اپنے غور کرے گا، اپنے پر، اپنے ذات پر غور کرے گا کہ کیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوں اور کیا میں حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں۔ آج کا پیغام اس کو سمجھیے، آج اس ارادے سے یہاں سے اٹھیں، اس عہد کے ساتھ اٹھیں، اس پختہ وعدہ کے ساتھ اٹھیں اپنے اللہ سے کر کے، آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو، آج کے بعد سے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، 5 وقت ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اس ارادے سے، مصمم ارادے سے اٹھیں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ہماری میدان حشر میں حوض کوثر کے سامنے اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں کوثر کے پانی کو پلا بھی دیں۔